دوستوں کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو گئی ہیں؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قطر پر جو حملہ ہوا ہے اور عرب کی تباہی اب جو شروع ہوئی ہے اور خون کی بارش اور جنگوں کی آنکھ، کیا دوستو یہ سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین آج لہو اور آنسوؤں سے تر ہے۔ یمن خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ شام کے بچے ملبے تلے سے سک رہے ہیں۔ عراق اجڑ چکا ہے۔ فلسطین و غزہ میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور یہود و نصارہ نے تمام کمزور مسلم ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اب طاقتور ممالک کا رخ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں SK TV، اور اب قطر پر حملے نے پورے عرب خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو یہ سب واقعات ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ ظلم کیوں بڑھ رہا ہے؟ امت مسلمہ آج ٹکڑوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ دوستو یہ سب وہی فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں آگاہ فرما دیا تھا۔ اور دوستو آج دیکھ لیجئے، امت فرقوں میں، دو بڑے فرقوں میں ہمیں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ یمن کی جنگ، شام کی بربادی، قطر پر حملے کی آگ نے اب عرب ممالک کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور اب یہ آگ عرب کے امیر ممالک میں آ چکی ہے۔ نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. قام لكم شيقات الأولبان، قام لكم شيقات الأولبان، موسيقى مايسترو زوبي الموتى. شمپانيا يجيها لا انت خكي رجع اوبا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ عرب ممالک اس وقت کمزور ہیں کیونکہ امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اور دوستوں یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دور فتن ہے۔ وہ زمانہ جب ظالم طاقتور ہوگا، مظلوموں کی چیخیں گونجیں گی اور حکمران اپنی امت کو بیچ ڈالیں گے۔ اور آج دیکھیے کہ عرب ممالک نے اپنا سب کچھ، مال، اسر و رسوخ امریکہ کو بیچ چکے ہیں۔ اب جب قطر کے دوحہ پر حملہ ہوا تو اب ان کی غیرت جاگی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس غیرت کا کیا فائدہ؟ امت مسلمہ کے غریب ممالک تو اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، اور فلسطین کو دیکھیے تو وہ اس ٹائم ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عرب ممالک امریکہ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اب قطر پر حملے نے عرب خطے کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو اپنی ایک دفاعی کانفرنس میں شامل ہونے سے روک دیا ہے۔ UAE کے صدر قطر پہنچے، اپنی یکجہتی کا وعدہ کیا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ خبریں یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ بھی اسرائیل سے خفا ہیں۔ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے دوستوں، کیا ایسی حرکت نہ ہو کہ جیسا کوئی بچہ نہیں ہوتا، اس نے کوئی کام کر دیا ہوتا ہے اور اس کی ماں بولتی ہے بیٹا یہ کیا کیا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ مگر دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، اور وہ اپنے ظلم پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قطر پر حملہ جائز تھا۔ وہ مزید دھمکی دیتے ہیں کہ حماس کے لوگ دہشت گرد ہیں اور وہ ان کا پیچھا ہر جگہ کریں گے، چاہے انہیں پھر کسی ملک کی بھی سرحد پار کرنی پڑے۔ اور دوستوں ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جو لہجہ ہے یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ امریکہ کا سخت بیان، عرب ممالک کی بیداری، یہ وہی دھوکہ ہے جو برسوں سے امت مسلمہ کے زخمی دلوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے ہر ظلم کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم، امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی لب کشائی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ قطر کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے نیتن یاہو کو خطے کو انتشار میں دھکیلنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے ایک دشمن ملک بھی قرار دے دیا ہے۔ مگر دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف لفاظی ہے۔ اگر ان میں کوئی دمخم ہوتا تو یہ ایکشن لیتے، اور ایکشن کیا لیتے؟ سب سے پہلے تو یہ ابراہیمی معاہدہ توڑ دیتے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ قطر ابراہیمی معاہدے میں شامل ہے۔
اسرائیل کی مدد کے دروازے بند کر دیتے، مگر امریکہ کے بغیر ان کے دل خالی ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب فتنوں کا دور ہے، یہ وہی وقت ہے جس کی خبریں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انہی فتنوں کے زمانے میں ایک ہستی ظاہر ہوگی، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت عرب میں قائم نہ ہو جائے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ دوستو کیا ہم نہیں دیکھ رہے زمین ظلم سے بھر چکی ہے، مظلوموں کے خون کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں، فلسطین، غزہ، یمن، شام، ہر طرف ظلم کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ظہور امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور دوستو جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب عرب کی سرزمین پر جنگ کی آگ بھڑکے گی، جب بڑی طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ٹکرائیں گی، تو یہ وہی وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ عدل قائم کریں گے، وہ مسلم امت کو متحد کریں گے، وہ ظالم طاقتوں کو زمیں بوس فرما دیں گے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ قطر پہ حملے سے 4 دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے دل سے آواز دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کو غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، خاموشی اب گناہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف سفارتی دباؤ ڈالنا ہوگا۔ ان کے اس پیغام کے 2 دن بعد ہی قطر پر حملہ ہوا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت بے شرمی سے جرائم کر رہی ہے، امریکہ کی حمایت ان کے ظلم کا سہارا ہے، مگر مقابلے کا راستہ ابھی بند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر پوری طاقت سے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے اسرائیل کو دنیا کا سب سے نفرت انگیز نظام قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب ممالک کو اس سے رشتہ توڑ دینا چاہیے، جو خاموش ہیں وہ ظلم میں شریک ہیں۔ اور سوال یہ کہ کیا امت اب بھی متحد ہو سکتی ہے؟ کیا ہم مسلمان ظلم کے خلاف ایک آواز بن سکتے ہیں؟ دوستو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب عرب دنیا ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اور خون بہے گا۔ دوستو جب بڑی طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ٹکرائیں گی، جب ظلم اور اندھیرا بڑھ جائے گا، تو یہ وہی وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ عدل قائم کریں گے، امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے جمع کریں گے، ظالم طاقتوں کو زمیں بوس فرما دیں گے۔ ان کے ظہور سے ظلم کی رات ختم ہوگی اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ دوستو کیا ہم سب اس وقت امت کی وحدت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف ایک آواز بن سکتے ہیں؟ کیا ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کر چکے ہیں؟ اپنے دل کی آواز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔